दीन वाइब्स, दीन की आवाज। ख्वाबों की ताबीर के बारे में ये बात ज़हन में रखें कि हमेशा किस इल्म वाले बंदे से पूछा करें। खुद ताबीर देना उसको उलमा ने मना कर दिया है, इसलिए कि ख्वाब जाहिर में कुछ होता है और ताबीर कुछ होती है। अक्सर और बेशतर तो ख्वाब होते हैं अदगास व अहलाम, ऊट पटांग होते हैं। अक्सर और बेशतर ये हदीस नफ्स होते हैं, जो दिन में देखा या सोचा ख्वाब में उसी तरह की चीज देख ली। तो ये ख्वाब बेमानी से होते हैं बेशतर। हाँ, सच्चे ख्वाब भी होते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जैसा भी ख्वाब देखा जाए किसी इल्म वाले बंदे से उसकी ताबीर पूछी जाए। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत में एक ऐसे आलिम गुजरे थे जिनको अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था। उनके पास लोग आते थे और वो ख्वाबों की ताबीर बताते थे, हैरानी होती थी। एक बंदा आया, उसने कहा जी मैंने आग जलती देखी है। फरमाया कि तुझे माल मिलेगा, और वाकई उसको माल मिला। फिर कुछ अरसे बाद एक दूसरा बंदा आया, उसने कहा जी मैंने ख्वाब में आग जलती देखी है, भाई तुझे परेशानी मिलेगी, और उसे वाकई परेशानी मिली। तो शागिर्द ने पूछा कि हजरत पहले ने ख्वाब देखा तो माल मिला और इसने ख्वाब देखा तो परेशानी मिली, ताबीर मुख्तलिफ क्यों? तो फरमाया कि पहले ने आग देखी थी सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में आग राहत पहुंचाती है, तो मैंने ताबीर दी कि तुम्हें माल मिलेगा, राहत मिलेगी। दूसरे ने आग देखी गर्मी के मौसम में, और गर्मी में आग तकलीफ का सबब बनती है, मैंने ताबीर दी कि तुम्हें मुश्किल में पहुंचेगी। अब देखो इतनी बारीक सी बात पे ताबीर बदल गई। एक नौजवान आया, ज़ारो कतार रो रहा था, भाई क्या हुआ? वो जी मैंने ख्वाब देखा है, मेरे जैसा बदबख्त तो दुनिया में कोई नहीं। क्या देखा? वो जी मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपनी वालदा से बदकारी कर रहा हूँ। और ये कह के उस नौजवान ने रोना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहने लगे कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई ज़रई जमीन है? उसने कहा जी है। फरमान लगे ख्वाब की ताबीर ये है कि इस दफा तुम्हारी फसल बहुत अच्छी और नफा बख्श होगी, और ऐसा ही हुआ। उसने कहा हजरत ख्वाब कुछ है ताबीर कुछ है। उन्होंने कहा नहीं, ताबीर यही है कि तुमने ख्वाब में देखा, जाहिर में बदकारी कर रहे हो, हकीकत में तो तुम लुत्फानंदोज हो रहे हो। तो जमीन भी इंसानों के लिए माँ का रुतबा रखती है। हम सब इसी से तो खाते हैं। बच्चा माँ के पिस्तान से रोजी लेता है और इंसान जमीन से रोजी लेता है। तो इसकी ताबीर ये थी कि तुम्हारी जमीन से तुम्हें खेती ज्यादा मिलेगी, तुम लुत्फ खाओ। और यही जुबैदा खातून के साथ मामला पेश आया कि ख्वाब देखा, अपने आप को देखा कि मैं बेलिबास हूँ और इंसान, हैवान, चरिंद परिंद मेरे साथ आकर बदकारी कर रहे हैं। तो वो तो फर्स्ट लेडी थी, बहुत घबरा गई कि कहीं कोई मुझसे ऐसी गलती ना हो कि मेरी पब्लिक इंसल्ट ही ना हो जाए। उसने अपनी एक बांदी को भेजा कि जाओ मोहम्मद इब्न सीरीन से जाके इसकी ताबीर पूछो, मगर ख्वाब अपनी तरफ से बताना, मेरा नाम मत लेना। उसने कहा बहुत अच्छा। वो बांदी चली गई। उसने जाके मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह को ये ख्वाब सुनाया। उन्होंने पूछा तू है कौन? कहने लगी मैं महल में काम करती हूँ, बांदी हूँ। तो मान लगे कि तेरी औकात ही नहीं कि तू ये ख्वाब देखे, जिसने देखा है उसका नाम बताओ। उसने कहा नहीं नहीं मैंने देखा है। कि नहीं मुमकिन ही नहीं, तू ख्वाब देख ही नहीं सकता। बड़ा उसने अपनी तरफ से कोशिश की मगर वो ना माने। वापस आके उसने जुबैदा को बताया कि जी वो तो कहते हैं तेरा पोटेंशियल ही नहीं, तेरी औकात ही नहीं, तू ये ख्वाब देखे। जुबैदा ने कहा कि अच्छा जाओ फिर नाम मेरा ले देना, मगर रिक्वेस्ट करना कि प्लीज मेरा ये ख्वाब किसी के सामने नैरेट न करें। चुनाचे वो बांदी आई और उसने बताया कि जी ये मलका ने ख्वाब देखा है। तो मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया कि हाँ वो ये ख्वाब देख सकती है। ताबीर ये है कि अल्लाह ताला मलका से कोई ऐसा नेकी का काम करवाएंगे जिस काम का फायदा इंसान, हैवान, चरिंद और परिंद उठाएंगे। अब जाहिर ख्वाब देखो क्या है और ताबीर क्या है। और वाकई ऐसा हुआ कि बाद में फिर जुबैदा खातून ने नहर बनवाई जो मैदान अरफात तक पहुंची, और उसके पानी से लाखों इंसानों, हैवानों, चरिंदों और परिंदों ने फायदा हुआ। तो मालूम हुआ कि हमें ख्वाबों की ताबीर न खुद देनी चाहिए न किसी आम बंदे से लेनी चाहिए। बेहतर तो यह है कि ख्वाबों के ऊपर ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए।
ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، ان کو کوئی اگر خواب سناتا بھی تھا تو فرماتے تھے کیوں خوابوں کے شہزادے بنتے ہو؟ اکثر و بیشتر تعبیر دیتے ہی نہیں تھے، فرماتے تھے کہ شیطان کا یہ بھی جال ہے کہ وہ اچھے اچھے خواب دکھا کر انسان کو اپنی عبادت سے غافل کر دے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فرائض میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اچھے خوابوں کا کیا فائدہ کہ انسان فرائض کا ہی اہتمام نہیں کر رہا. تو یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے. اچھا، بعض لوگ بڑے اچھے اچھے خواب سنائیں گے اور ظاہر میں دیکھو تو 5 نمازوں کی پابندی ہی نہیں. تو یہ سب شیطان کا حربہ. شیطان ان کو اپنے آپ پر فریفتہ کر دیتا ہے اور ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو بڑا نیک ہے جی، میں بڑے اچھے خواب دیکھتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خواب میں دیکھو کہ میں بادشاہ بن گیا تو کیا آنکھ کھلنے کے بعد بادشاہ بن جاؤ گے؟ کہتا نہیں. فرمایا تو پھر کیا ہے، اگر تم نے خواب میں دیکھ بھی لیا کہ تم بڑے ولی بن گئے ہو تو پھر بنے تو نہیں ہو نا بھی. اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھیے کہ سچا خواب تھا اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دے دی تھی. اس خواب کو پورا ہونے میں کہیں 30-40 سال لگ گئے. تو سچا خواب ایک اللہ کے برگزیدہ بندے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی تعبیر دیتے ہیں، اس کو پورا ہونے میں 20 سال سے اوپر لگ گئے. تو ہم اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لیں تو اس پہ فریفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خوابوں کا بیان کرنا اور خوابوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں، اچھے خواب کا ایک فائدہ ضرور ہے. جو انسان خواب دیکھتے ہیں نا راتوں کو، بڑے اچھے اچھے خواب دیکھا، جنت دیکھی، یہ دیکھا، وہ دیکھا، تو بس ان اچھے خوابوں کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ برے نہیں ہوتے. اسی پہ خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میں نے خواب دیکھا جو برا نہیں. اس کے پیچھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ باجید بستامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، روز خواب میں جنت دیکھتا تھا. حضرت کو ملنے کے لیے آیا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی سنے تم روز خواب میں جنت دیکھتے ہو. تو بڑے نخرے میں جی میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم، بڑا فضل. پہچان گئے، فرمانے لگے کہ اچھا اب جب خواب میں جنت دیکھو تو لا حول پڑھ لینا. وہ چپ ہو گیا مگر دل میں سوچنے لگا کہ میرے پیر صاحب بھی میرے ساتھ جیلس ہو گئے ہیں. واپس اپنے گھر آیا. اب جب رات کو سویا تو پھر خواب میں جنت دیکھی. یہ شیخ کی توجہ تھی، یہ شیخ کا اخلاص تھا کہ خواب میں اسے یہ خیال آیا کہ مجھے تو حضرت نے لا حول پڑھنے کا حکم دیا تھا. جیسے ہی لا حول پڑھا وہ سارا نقشہ ہی ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ پچھلے کئی سالوں سے شیطان خواب میں جنت کا نقشہ بنا کر اسے دکھاتا تھا اور اسے اس نے عجب کا مریض بنا دیا. تو بھائی جب ایسے خوابوں سے انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، تو یہ تو انسان کے لیے فتنہ ہے. اس لیے خوابوں کے پیچھے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہ بھاگنا چاہیے، نہ اس کی تعبیریں بار بار ہر خواب کی تعبیر کتابوں میں سے دیکھتی ہیں اور اتنا پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں، ایک بات کلیئر کرنے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت کو اپنا نہیں سکتا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان 100% سچ ہماری سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ خواب میں آپ نے کسی چہرے کو دیکھا اور دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ واقعی وہ چہرہ کسی بزرگ کا تھا یا نبی علیہ السلام ہی کا تھا؟ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے مکتوبات میں یہ پوائنٹ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خواب میں جو دیکھے گا وہ غلط ہے، نہیں، وہ ٹھیک ہی دیکھے گا، مگر یہ تو بتاؤ نا کہ کیا تصدیق ہے، گارنٹی ہے کہ تم نے وہی چہرہ انور دیکھا جو نبی علیہ السلام کا تھا؟ شیطان ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا چہرہ دکھا کے ذہن میں خیال ڈال دے کہ تم زیارت کر رہے ہو. پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ ہمارے پاس بعض نوجوان آتے ہیں، وہ جی میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی. جب ان سے صرف پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. تو معلوم ہوا شیطان تھا. بعض نوجوان کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان کے تو چہرے پہ ریش ہی نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ شیطان اس طرف بھی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. لہذا اگر خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کا بھی خیال گزرے تو اس چیز کو دیکھیں کہ جو شمائل نبی علیہ السلام کے احادیث میں ہیں وہ تھے یا نہیں. ذرا سی اس کے بارے میں آگے پیچھے دیکھیں
تو سمجھ لیں شیطان مجھے بہکانا ہے۔ ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں، مگر دیکھتا ہے کہ کوئی اور بزرگ ہیں ظاہرہ، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس شخص کو دیکھا اس کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی محبوب کی سنتوں کی کامل اتباع عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ خواب لکھتے ہیں، حضرت ہم نے خواب دیکھا، دل میں تو بات آئی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور فلاں بزرگ کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فلاں بزرگ جو تھے ان کی زندگی سنت کے بہت قریب تھی۔ اس کی یہ تعبیر ہے۔ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے۔ ہم تو کہتے ہیں سوتے میں بھی عطا فرمائے، جاگتے میں بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی فرمائے، آخرت میں بھی فرمائے، مگر بعض عورتوں کو بڑا اس کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت وظیفے بھی کرتی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ درود شریف کی کثرت، اس سے نبی علیہ السلام کی زیارت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر سنت کی اتباع ہر چھوٹے بڑے کام میں، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرماتے تھے کہ انا اعطینا کل کوثر، اگر اس سورت کو 1100 مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت۔ تو بہرحال جس کی جو تمنا ہو اللہ پوری فرمائے، مگر دستور کی بات یہ ہے کہ انسان خوابوں کا شہزادہ نہ بنے اور ظاہری زندگی میں شریعت و سنت کے مطابق عمل کر کے اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔